दोस्तों, आज एक स्टोरी रिकॉर्ड करने का सोचा था, लेकिन कोई ईमेल ही मौसूल नहीं हुई है। तो सोचते सोचते दुर्दाना आपा का ख्याल आया। दुर्दाना आपा हमारी पड़ोसी और अजीज हैं। उनके पास तो बस आप बैठ जाइए और किस्से कहानियां सुनते रहिए। टाइम कैसे गुजर जाएगा पता भी नहीं चलता। बस फिर फौरन उनके पास जा पहुंचे और उनकी खिदमत में अपनी अर्ज पेश की। वो तो जैसे बस तैयार ही बैठी थी। उन्होंने अपनी स्टूडेंट फातिमा के साथ हाल ही में पेश आया किस्सा फौरन ही कह सुनाया। तो फातिमा से किस्सा शेयर करने की इजाज़त ली और आप ये फातिमा की ही ज़ुबानी सुनिए। ये वाक़या मेरे स्लीप पैरालिसिस का है, जो मुझको लाइफ में सिर्फ एक बार ही हुआ है अभी तक। लेकिन ये वाक़या मेरे भाई से भी लिंक्ड है, क्योंकि ये जो कुछ भी पैरानॉर्मल हुआ था ये हम दोनों के साथ एक ही वक्त में हुआ था। हुआ कुछ यूं कि हम लोग पूरी फैमिली फार्म हाउस पर एंजॉय करने गए थे। फार्म हाउस शहर से बाहर था और हम सारा रास्ता एंजॉय करते हुए वहां पहुंचे। फार्म हाउस कुछ इस तरह से बना हुआ था कि बाहर के एरिया में गार्डन, स्विमिंग पूल और अंदर एक बड़े हॉल के साथ 2 रूम्स। हम वहां पहुंचे तो केयरटेकर ने हमको बताया कि आप बाहर के एरिया में एंजॉय कीजिए और हॉल और 2 रूम्स यूज कीजिए। हम लोग रूम्स और हॉल का जायजा लेने लगे तो मेरे अब्बू ने बेसमेंट की तरफ जो सीढ़ियां जा रही थीं उसकी तरफ केयरटेकर की तवज्जो दिलाई और पूछा कि नीचे क्या है। वो कुछ देर तक तो सीढ़ियों को देखता रहा और जवाब दिया, साहब आप लोग नीचे बिल्कुल नहीं जाइएगा, वहां जाना ममनू है। अब्बू ने उनसे पूछा कि क्यों, ऐसी क्या बात है, क्या बेसमेंट में इंडोर गेम्स हैं? लेकिन उसने कहा, साहब आपको सिर्फ ये एरिया ही रेंट पर दिया गया है, आप लोगों को नीचे का एरिया यूज करने की इजाजत नहीं है। हम लोगों के लिए तो वो एरिया भी इनफ था। शाम हुई तो हम लोग स्विमिंग पूल से निकलकर बारबेक्यू में लग गए और लाउड म्यूजिक सुनने लगे। इस दौरान में एक बहुत ही अजीब सी बात हुई जो हम में से कोई भी समझ नहीं सका। हम म्यूजिक सीडी प्लेयर साथ लेके गए थे और उसी पर सुन रहे थे कि अचानक म्यूजिक एकदम बंद हो गया और साथ ही बहुत जोर से कुछ गिरने की आवाज हुई। भाई फौरन अंदर भागा तो प्लेयर जमीन पे पड़ा था, लेकिन हैरत की बात यह थी कि वो जिधर रखा था वहीं जमीन पर नहीं गिरा था, बल्कि उसको जिस इलेक्ट्रिक स्विच से कनेक्ट किया हुआ था वो उसके पास जा पड़ा था, जैसे किसी ने उसका वायर पकड़कर जोर से खींच कर नीचे गिरा दिया हो। हम इस बात को लेकर एक दूसरे से बहस में ही लगे थे कि अब्बू ने बाहर से आवाज दी और हम खाने के लिए चले गए। हम लोगों ने बाहर ही खाने का इंतजाम किया था गार्डन एरिया में। खाने के दौरान मेरा भाई और मैं ऐसे बैठे थे कि रूम्स वाला एरिया हमारे सामने था और बाकी लोगों की उस तरफ पीठ थी। अंदर लाइट जल रही थी। मेरा ध्यान खाना खाते हुए भी उसी सीडी प्लेयर की तरफ था कि ऐसे कैसे इतनी दूर तक खींचकर वो गिर सकता है। बाकायदा नजर आ रहा था कि उसको वायर से खींच कर गिराया गया है। उसी लम्हे मुझे कुछ अजीब सा लगा, जैसे मेरी नजर धुंधली हो गई हो और मुझको अंदर हॉल के एरिया में ग्रे और ब्लैक सा स्मोक नजर आया, उन स्टेयर्स की तरफ जो नीचे बेसमेंट की तरफ जाती थी। अभी मैं गौर ही कर रही थी कि मेरा भाई उठकर रूम्स की तरफ भागा। अब्बू ने भी उसको आवाज दी कि क्या हुआ, किधर जा रहे हो, लेकिन वो नहीं रोका। अंदर रूम्स में जाकर वो खड़ा हो गया, जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा हो और गौर कर रहा हो, बिल्कुल कंफ्यूज्ड। अब्बू और मैं फौरन उठकर उसके पीछे गए। भाई से पूछा कि क्या हुआ है। भाई ने कहा कि अब्बू मुझको अंदर बहुत धुआं नजर आया तो मैं इसलिए भागा फौरन कि कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो गया, लेकिन यहां तो कुछ भी नहीं है, न स्मोक न कोई स्मेल। मैंने फौरन ही भाई को कहा कि हाँ, मैंने भी स्मोक देखा था इधर।
اب نہ جانے ابو کچھ سمجھ گئے تھے یا ان کو ہماری بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت انہوں نے ہم دونوں کو کہا، چلو بیٹا باہر کھانا ختم کرو، اور اس طرح یہ بات بھی آئی گئی ہو گئی۔ رات کو 2 بجے تک ہم لوگ گارڈن میں ہی بیٹھے باتیں کرتے رہے، اور پھر جب سب کو نیند آنے لگی تو ابو امی روم میں سونے لیٹ گئے۔ میں، میری بہن اور بھائی ہال ایریا میں لیٹ گئے۔ ابو نے ہال کا ڈور بند کر دیا تھا کہ کوئی باہر نہ جائے۔ ایسے لیٹے لیٹے ہم لوگوں کی آنکھ لگ گئی، اور پھر میرے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا جس نے کئی دن میری نیندیں اڑا دی۔ مجھے لیٹے لیٹے یہ فیل ہوا کہ جس صوفے پر میں لیٹی ہوئی ہوں اس پر پیروں کی طرف کوئی آ کر بیٹھا ہے۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو بھائی بیٹھا تھا، اور وہ اس طرح بیٹھا تھا کہ اس کا منہ میری طرف تھا اور وہ مجھ کو مسکراتا ہوا گھور رہا تھا۔ میں اس کو ایسے بیٹھا دیکھ کر ڈر گئی اور بہت عجیب بھی لگا۔ میں نے جیسے ہی اٹھنا چاہا تو مجھے لگا میں اپنے ہاتھ پیر کچھ بھی نہیں ہلا سکتی۔ میں نے بھائی کو آواز دینا چاہا، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا اس وقت کہ میرے ہونٹ نہیں کھل سکتے۔ بہت زور لگانے کی کوشش کر کے بھی میں پورا لفظ نہیں بول پا رہی تھی۔ وہ وقت کیسا تھا میں بیان نہیں کر سکتی۔ میرا بھائی سامنے بیٹھا صرف مجھے گھور رہا تھا اور میں بے جان۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور میں نے پوری قوت سے چیخنا چاہا، لیکن میری آواز حلق میں ہی رک گئی تھی۔ اور پھر ایک دم سے ہی میرے بے جان جسم میں جان آئی، اور جو چیخ حلق کے اندر ہی دبی ہوئی تھی بہت زور سے نکلی۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھی، لیکن بھائی وہاں موجود نہیں تھا۔ میں بالکل اپنے حواس میں نہیں تھی۔ میں نے زور زور سے چیخیں مارنی شروع کر دی۔ مجھے یاد ہے میں چیخ رہی تھی اور ہال کے ڈور کی طرف بھاگ کر اس کا ڈور کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری بہن اور امی نے مجھ کو بہت مشکل سے پکڑ کر بٹھایا اور گلے لگا لیا۔ جو دوسری چیز مجھے اس وقت کی یاد ہے کہ میرے ابو بھائی کو گود میں اٹھا کر بیسمنٹ سے اوپر لا رہے تھے، اور اس کے بعد میں امی کی گود میں ہی بے ہوش ہو گئی۔ بعد میں جو کہانی سب لوگوں نے بتائی اس کا خلاصہ یہ ہے۔ میرے بھائی کو اپنی منگیتر کو کال کرنی تھی اور اس کا پلان گارڈن میں بیٹھ کر باتیں کرنے کا تھا، لیکن ابو نے ہال کا ڈور بند کروا دیا تھا۔ اب اس کو کہیں جگہ نہیں مل رہی تھی، اور اس کو جب یہ احساس ہوا کہ سب سو چکے ہیں تو وہ بیسمنٹ کی طرف گیا۔ بیسمنٹ کا ڈور لاکڈ تھا۔ وہ وہیں بیسمنٹ کی سٹیئرز پر بیٹھ کر کال کر کے باتوں میں لگ گیا۔ بات کرتے کرتے اس کو بہت ٹھنڈ لگنے لگی، حالانکہ یہ گرمیوں کے دن تھے اور ہال میں کوئی اے سی بھی نہیں تھا، لیکن اس کے مطابق اس کو بہت زیادہ ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک ہی اس کو ہال میں کچھ آہٹ سنائی دی۔ اس نے نیچے سٹیئر سے اوپر جھانکا کہ کوئی جاگ گیا ہے، تو اس کو اپنے بالکل پیچھے بہت تھک اسموک نظر آیا، اور بس اس کے بعد اس کو بھی پھر کچھ یاد نہیں۔ ابو کے مطابق انہوں نے میری اور بھائی کی دونوں کی ایک ساتھ چیخ کی آواز سنی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو واقعہ میرے ساتھ پیش آ رہا تھا اور میرا بھائی مجھے صوفے پر بیٹھا نظر آ رہا تھا، وہ سب ایک دھوکہ تھا، یا وہ کوئی ایسی مخلوق تھی جو اس فارم ہاؤس میں رہتی تھی، اور اسی وقت میرے بھائی کے ساتھ بیسمنٹ میں وہ واقعہ پیش آ رہا تھا۔ جب ابو اور امی روم سے نکلے تو میری بہن جو واش روم گئی تھی ادھر سے بھاگتی ہوئی آ رہی تھی، اور میں ہال کے ڈور کا ناک پکڑ کر زور زور سے ہلا رہی تھی، اور میری آنکھیں بالکل پھٹی ہوئی تھیں۔ میں بالکل دیوانوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ میری امی اور بہن نے مجھے پکڑ لیا۔ میں ان دونوں سے سنبھل نہیں رہی تھی، ان کو دھکے دے رہی تھی۔ دوسری طرف ابو بھائی کو ڈھونڈنے واش روم اور کچن کی طرف بھاگے،
لیکن وہ ان کو کہیں نظر نہ آیا۔ وہ چیختے ہوئے واپس پلٹے کہ کدھر ہے بابر؟ وہ ہال کے ڈور کی طرف بھاگے تاکہ گارڈن ایریا میں جا کر دیکھیں، لیکن اسی وقت ان کی نظر بیسمنٹ کے اسٹیئرز پہ پڑی اور بھائی ان کو ادھر آخری سیڑھی پر ڈور کے پاس سجدے کی حالت میں ملا۔ ابو اس کو گود میں لے کر اوپر آ گئے۔ میں تو تھوڑی دیر میں ہی ہوش میں آ گئی تھی، لیکن بھائی کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ ابو نے کیئر ٹیکر کو کال کی اور ہمارے چچا کو بھی کال کی جو ڈاکٹر ہیں۔ ان سے معلوم کیا کہ بھائی کو اس کنڈیشن میں کیا فرسٹ ایڈ دی جا سکتی ہے۔ جب تک کیئر ٹیکر آیا تب تک ابو ہم سب کو کار میں بٹھا چکے تھے اور کیئر ٹیکر سے ابو کی تھوڑی جھڑپ بھی ہوئی۔ پھر ہم لوگ وہاں سے نکل گئے۔ ہاسپٹل کی طرف جاتے ہوئے بھائی کو ہوش آ گیا تھا اور ہاسپٹل میں جو چیک اپ وغیرہ ہوئے وہ یہاں بتانا غیر ضروری ہے۔ دوسرے دن جب ابو ہمارا سامان جو ہم وہاں جلدی میں چھوڑ آئے تھے لینے کے لیے اور بقیہ پیسوں کی ادائیگی کے لیے فارم ہاؤس گئے تو کافی بحث اور باتوں کے بعد کچھ خوفناک باتیں معلوم ہوئی۔ اس فارم ہاؤس کی زمین پہلے جن کے پاس تھی انہوں نے ادھر اپنے والد کا ایک چھوٹا سا مقبرہ بنایا ہوا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے زمین بیچ دی اور پھر فارم ہاؤس والوں نے وہ مقبرہ ختم کر کے ادھر فارم ہاؤس تعمیر کر دیا۔ کیا معلوم جو سایہ اور دھواں ہم کو نظر آیا تھا جس نے مجھے اور بھائی کو پیرالائز کیا تھا وہ اسی انسان کی روح یا قرین تھا جو زمین کے اندر دفن ہے۔ میں اس فارم ہاؤس کے بارے میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ وہ کراچی اور حیدرآباد کے راستے میں پوسٹ نمبر 6 کے قریب ہے۔ تو دھیان رکھیے اگر اس کے آس پاس ایریے میں کبھی بھی فارم ہاؤس لیں تو احتیاط کیجیے، کہیں ایسا ہی یا اس سے زیادہ خوفناک واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ نہ پیش آ جائے۔